تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی 12 ہے اور دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ بھی 12 ہے۔ صحیح۔ ہمیں اس بات کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے کہ ہم نے جس کا انتقال ہوا اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے، صرف اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کا حکم دیا، سوگ کا حکم دیا جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو۔ اس کی بھی جو لمٹ ہے وہ اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن پر پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ سوگ منانے کی، غم منانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب 12 تاریخ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ 3 دن سے تو بہت لمبا عرصہ گزر چکا، جو غم تھا وہ 3 دن منانے کی اجازت تھی۔ اب یہاں پہ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلے تو اس پر دلیل دے دوں کہ بعض اوقات ایک ہی دن ہوتا ہے کہ جس میں خوشی بھی حاصل ہوئی ہوتی ہے اور غم بھی حاصل ہوا ہوتا ہے، یعنی ولادت بھی ہوتی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا اور سید الایام قرار دیا گیا، اور اس کی جو مختلف وجوہات بیان کی گئیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ فیہ خلق آدم، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وفیہ مات، اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ تو دونوں ایک ہی دن ہوا، یعنی جمعہ کا دن تھا اسی دن ولادت ہوئی، جمعہ کا دن تھا اسی دن دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے جمعے کا دن عید کا دن قرار دیا گیا۔ حالانکہ ہمارے جد امجد کی، ہمارے والد کی ظاہر ہے کہ اس دن وفات ہے، لیکن اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کا غم منائیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، سید الایام ہے، ہماری عید کا دن ہے، فقراء اور غرباء کے لیے حج کا دن ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خوشی یا غم، تو جناب آپ غم منا کے دکھا دیں۔ 12 تاریخ کو جب ہم لوگ جلوس لے کے باہر نکل رہے ہوں تو پھر آپ غم والا لباس پہنیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور آپ غم مناتے ہوئے روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم غم منا رہے ہیں، تو آپ تو ایسا بھی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو خوشی منانا یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ ولادت کا دن ہے تو اس میں خوشی منائی جائے گی، اور جب ایک ہی دن ہو وفات کا اور پیدائش کا تو ہم نے خوشی کے موقع کو لینا ہے۔ غم کی ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، جی یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ ایک تو یہی جو آپ نے حدیث پاک بیان کی مسند بزار کی کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری دنیا سے رخصتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی اس لیے بہتر ہے کہ تم سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ دنیا سے پردہ فرما جانا اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تو جب تمہارے اعمال پیش ہوں گے، اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، اور جس کی اندر برائی ہوگی تو اس کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ دوسرا صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان سے پہلے ان کے نبی علیہ السلام کو اٹھا لیتا ہے، یعنی ان کی جو دنیا سے ان کی جو وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، وہ اس امت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام آگے جا کے ان کے لیے ذخیرہ بنتے ہیں اور ان کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی نبی علیہ السلام کو امت کے بعد اٹھاتا ہے، یعنی ان کی امت کو پہلے عذاب دیتا ہے، تو عذاب دے کر جب اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی قوم کو عذاب دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں میں ایسے ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں بھی کثرت کے ساتھ ہیں ایسے۔ تو نبی علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی آپ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بہتر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ایک دن دنیا سے تشریف لے جانا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ غم کی کیفیت اس وقت طاری تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر غم کی کیفیت نہ رہی۔ ورنہ اگر اس بات کو لیا جائے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا یہ ایک ایسا غم ہے کہ ایک لمحہ بھی کسی کو پھر خوشی حاصل نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت غم کے اندر ہی بندہ رہے، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا اور ہمارے دلوں کو اس پر رکھا بھی نہیں ہے۔